ممتاز ماہر آئین و قانون بھی ہیں، بہت عمدہ نیوز اینالسٹ بھی بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ ہوتا ہے پاکستان میں ایسے ہی، مگر اسٹارٹلنگ انبلیویبل سچویشن ہے، کیونکہ ہم خود اسی پروگرام میں اس کو فالو کر رہے تھے، ہم کور کر رہے تھے جب پینما کا معاملات ہوئے تھے، پھر کس طریقے سے جے آئی ٹیز بنی تھی، پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے تھے، پھر جے آئی ٹیز نے کام کیا تھا، پھر وہ والیومز تھی، وہ 10 والیومز تھی جو کہ نیب نے تیار کر کے اور پہنچائی تھی احتساب عدالت میں۔ نمبر 10 والیوم تو آج تک سامنے نہیں آیا۔ اب وہی نیب جو ہے وہ ہاتھ کھڑے ہو کے بولتی ہے جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے کیس بنا دیا۔ وہ ٹھیک ہے، اب عدالت تو ان کو بری ہی کرے گی اس پورے معاملے میں، لیکن کیا مذاق ہے یہ؟ کب تک یہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہے گا؟ اور پھر جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پورے ماحول پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، وہ خاموشی سے جو بھی ہو رہا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ انصاف دے رہا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، جو آپ نے سوالات پوچھے میرا خیال ہے بہت سے جوابات تو شاید انہی کے اندر پوشیدہ تھے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں کہ آج جس طرح عدالت کے اندر یہ بات آبزرو کی گئی اور جو فیصلہ بھی کیا گیا، ایک بات تو یہ کہ نیب نے ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیے، اس کے اوپر تو ہم ابھی بات کرتے ہیں، لیکن جو عدالت نے بھی آبزرو کیا کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی ملکیت سے نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پہ بہت سے سوال جواب بھی ہوئے، رپورٹنگز بھی ہوئیں۔ آج ہم اس اپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں نواز شریف صاحب پچھلے 4 سال سے جس گھر میں رہ رہے تھے، عدالت نے آبزرو کیا کہ قانونی طور پہ کوئی ان کا تعلق نہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس آبزرویشن سے، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے فیصلے سے پاکستان کے طول و عرض میں ہر پاکستانی کے دل میں یہ بات تو اب ہم یقین کر ہی جائیں گے کہ واقعی ایون فیلڈ سے نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں، نواز شریف صاحب کی کوئی ملکیت نہیں اس کے اندر، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینا کہ جس اپارٹمنٹ میں وہ یا جس گھر میں وہ پچھلے 4 سال سے مقیم تھے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آج کی جسٹس کو بڑی اچھی سمرائز کرتی ہے، اور ہمیں بھی اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چلے عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے 4 سال سے 12 ایون فیلڈ میں رہتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ان کی فیملی کا کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے؟ دیکھیں خان صاحب، جو دلائل یہ آپ دے رہے ہیں یا جو منطق میں آپ کے اس جواب میں دوں گا، یہ باتیں تو ایک کنٹینشس لیگل سسٹم میں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے شروع میں کہا کہ ہر کرائم کو پروسیکیوٹ کرنے کا، کسی بھی جرم کو پروسیکیوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور عدالت کے سامنے ایک محدود سی بات ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یا کہیں پہ ظلم ہوا ہے، کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے، دوسرے نے کہا میں نے نہیں کیا، دونوں سائیڈوں کی بات سن کے جس کے دلائل اور شواہد بہتر ہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہاں پہ تو اس طرح کی سچویشن ہے کہ یہ بات کرنی کہ وہ وہاں پہ 4 سال رہتے تھے نہیں، ان کے فیملی کا انٹرسٹ تھا نہیں، یہ بات تو تب ہوتی اگر نیب کوئی دلائل دیتا۔ جب نیب نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کسی پریشر کے اوپر یا کسی آرڈر کے تحت ہم نے یہ پروسیکیوشن کی تھی، تو میرا خیال ہے باقی دلائل تو تقریباً اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ عدالت کے سامنے اگر ایک اینٹی جو اصل پروسیکیوٹنگ اینٹی ہے وہ کہے کہ میں شکایت کنندہ ہی نہیں ہوں، تو جب شکایت ہی نہیں کسی کی تو عدالت اس میں کیا فیصلہ کرے گی؟ لیکن میں اسی کے ساتھ ساتھ بتاؤں کہ 2-3 چیزیں خان صاحب اور بھی اسی مرحلے کے اندر ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہماری جو جوڈیشل ڈکٹا ہے، ایک تو مجھے بطور وکیل تھوڑا سا اس کے اندر کنسرن یہ ہے کہ اس سے اس بات کو تقویت ملے گی، اس بات کو پاکستان کے اندر عوام اس بات کو انفارچونیٹلی ماننا شروع کر دے گی کہ شاید ہماری جوڈیشری کے فیصلے افراد پہ منحصر ہیں، کہ آج فیصلہ ہونا ہے تو کچھ اور ہوگا، 2 سال بعد جب افراد بدل جائیں گے، جیسے کہ نیب نے کہا کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا تھا، اب کیونکہ وہ جج صاحبان بدل گئے اور ایک نئے سیٹ آف سپریم کورٹ کے ججز ہیں تو فیصلہ بدل جائے گا قانون کے اندر۔ یہ ایک بڑی انکمفرٹیبل سچویشن ہے بطور وکیل کہ میرا فیصلہ قانون پہ نہیں بلکہ اسمبلی آف دی جوڈیشل کانسٹرکٹ کے اوپر ہوگا، جو نیب نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر نیب نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ ہم سے تو سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے جو چاہا ہم نے کر دیا،
تو وہ جو 10 والیومز وہ جو 9 والیومز وہ پوری نیب لے کے گئی تھی، تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، وہ کیا تھا. اور اس وقت کے چیئرمین نیب کو بلائیں یا اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کو بلائیں، ان سے بھی تو کوئی پوچھے کہ جو 10 والیومز لے کے گئے تھے، وہ جو نمبر 10 والیوم آج تک سامنے نہیں آئی وہ کیا تھی. اور آج 2 دن کی سماعت کے دوران جو ہے یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا. 2 سماعتیں، 2 ہیئرنگز اینڈ it's all over. میں تو کہوں خان صاحب کہ میں آپ کی آواز میں میرا خیال ہے پاکستان کے تمام دیگر جو لوگ ہیں ان کی آواز بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ 10 والیومز تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان 10 والیومز کو اسمبل کرنے کے لیے روز سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوتی تھیں، جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، ہزاروں روپے لگائے گئے، گھنٹوں کی ہنڈریڈز آف آورز کی میڈیا کوریجز ہوئیں، ان سب پہ پیسے لگے، سرکاری وسائل لگے، سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی، پھر نیب کی عدالت تک لے کے جانا، عدالت سے لے کے آنا، ساری چیزوں کے اندر اسٹیٹ وسائل لگے. ہمیں تو کرنا یہ چاہیے کہ اب جب کہ یہ بات نیب نے اس طرح کر دی ہے تو ان تمام لوگوں کے خلاف ریاست پاکستان کو ہمیں بطور عوام ایک ڈیمیجز کا کلیم فائل کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنے اسٹیٹ وسائل، اتنے ریسورسز، اتنا وقت لگوایا ایک پریشر کی وجہ سے جو کہ آج نیب کہہ رہی ہے. تو اس کا نیچرل کنکلوژن تو یہی بنتا ہے کہ جو اس وقت کے ریسپانسبل لوگ تھے، اس کے باوجود بیرسٹر صاحب یہ نیب آج بھی ہے، موجود ہے، ایک ادارے کی حیثیت سے موجود ہے، آل پاورفل ہے. یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کی آپ کے سامنے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ سچویشن ہے، سپریم کورٹ کے دوسری جو ہائر جوڈیشری کے، ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہیں، جو آبزرویشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، جو پارلیمنٹ کی ہے، اس کے باوجود نیب ہے اور اس کے پاس تمام طاقت ہے، وہ جو چاہے کر رہی ہے. مطلب انبلیویبل ہے نا، یہ کیسے یہ ممکن ہے؟ خان صاحب، ہم نے کچھ باتیں تھوڑی طنز میں کر لیں، آپ بھی سمجھتے ہیں ان مسائل کو، لیکن میں ایک سیریس بات کرتا چلوں جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ہم نے دیکھا کہ کم از کم اگر صرف پچھلے اسی ایون فیلڈ کا اگر آپ مرحلہ دیکھ لیں تو یا اس وقت زیادتی ہوئی تھی یا اس وقت زیادتی ہوئی، لیکن جس بھی وقت ہوئی، اگر اس وقت مقدمہ غلط بنا تھا یا اب اس کا واپس لینا غلط ہے، جس بھی طرح زیادتی ہوئی، ہم نے یہ بات انشور کر لی کہ وہ کی نیب نے تھی یا اس وقت کی تھی یا ابھی کی. یہ سیاسی لمحہ بھی گزر جائے گا، ہم الیکشن بھی انشاءاللہ کروا لیں گے، ہم انشاءاللہ دلوں کے وزیر اعظم کو ویلکم بھی کریں گے، یہ سیاسی لمحہ آگے چلا جائے گا، پاکستان انشاءاللہ بڑی ترقی کرے گا. لیکن جب یہ لمحہ گزر جائے گا تو کسی ایک پولیٹیشین کے بارے میں اس میں اتنی بڑی ڈیمننگ کنکلوژن نہیں ہوگی، کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں نہیں ہوگی، لیکن جو سسٹم ہے، جو افراد سے ڈیورسڈ سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کے اندر واپس جان کیسے پھونکیں گے؟ اگلی دفعہ جب کسی بندے نے جس نے مانی لانڈرنگ یا چوری کی ہوگی اس کو نیب کہے گی کہ ہاں اس نے کی ہے، تو کیسے یقین دلوائیں گے کہ واقعی اگر نیب دستاویزات پیش کر رہی ہے تو یہ کل کو اس پہ کھڑی بھی ہوگی؟ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ اور سیاسی چیزیں چینج ہو جائیں گی تو نیب بھاگ جائے گی. سسٹم کا اعتبار کیسے ریسٹور ہوگا؟ یہ پاکستان کا لانگ ٹرم چیلنج ہے، باقی شارٹ ٹرم ڈیسیجنز تو ہوتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے.